بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف چودھری۔ تو سب سے پہلے جو ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ناجائز قید میں رکھے ہوئے 700 دن ہو گئے ہیں۔ نہ کسی کا ضمیر جاگا، نہ یہ قوم بس ایک دفعہ نکلی اور اس کے بعد جیسے ہی اس گندی اسٹیبلشمنٹ اور مافیا نما، یعنی یہ لوگ جنہوں نے قانون کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھ رکھا ہے، انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، لوگوں کو قید میں رکھا، بہت زیادہ سختیاں کی، بہت سے لوگ اس میں بیچارے جو ہے کچھ معذور ہو گئے، کچھ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن کیونکہ یہ کوئی آپ کہیں کہ یہ ملک کے لیے سوچیں گے، یہ قوم کے لیے سوچیں گے، یہ اس آئندہ جو نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے، جو نسل موجود ہے اس کی نسل کا سوچیں گے، کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالرز کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکمرانی کے لیے فاؤنڈنگ فادر کو قتل کر سکتے ہیں، مادر ملت پر تشدد کر سکتے ہیں، لیاقت علی خان کو شہید کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں غیرت جھلکتی ہو۔ تو بہرحال ان کے کو آپ ایک چیز جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ان کو مکمل یقین دہانی ویسے تو قوم کروا چکی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ جو ایک وہ بے غیرت قسم کی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایمان نام ہے اس کا اور اس میں ایمان رتی برابر نظر نہیں آتا، اس کی جو ویڈیو پہ جو یہ قوم کر رہی ہے، ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ لیکن یہ بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں، ان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا، رتی برابر نہ ایمان موجود ہے نہ غیرت موجود ہے۔ اگر ان کے اندر غیرت ہو تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے اکاؤنٹس پر وہ ایک نیا یعنی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جناب، اور اس پہ بھی ان کو یعنی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کہ جناب کبھی وہ صنم جاوید کا اور اس جو ہے کیپٹن کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پہلے ایک دفعہ جو کیا نام ہے خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا کہ جناب اگر آپ کو عمران خان اتنا پسند ہے تو آپ دعا کریں کہ عمران خان جیسی آپ کی اولاد ہے۔ بے غیرت انسان، عمران خان جیسی اولاد کا ہونا ہر ماں باپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور تم جیسے جو بچے ہوتے ہیں نا، تمہارے جیسے، نواز شریف جیسے، مریم نواز جیسے، عاصم منیر جیسے، اگر والدین غیرت مند ہو نا تو ان کو جب تھوڑا سا پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی وہ انٹینشنز کیا ہے تو گلا گھونٹ کے ان کو مار دینا چاہیے، تاکہ کل کو ملک کے لیے، قوم کے لیے، نسلوں کے لیے یہ جو ہے ناسور نہ بن جائیں۔ تو بہرحال میں کچھ پوائنٹس لے کر آیا ہوں کہ اگر یعنی کچھ بھی ہو، دنیا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے موجود رہنا ہے، کس نے آزادی دیکھنی ہے، کس نے نہیں دیکھنی، یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ لیکن چند ایک چیزیں، ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو علامہ اقبال قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ سیاست میں مکمل حصہ لیں گے، اور باقاعدہ قائد اعظم نے تو پاکستان بننے کے بعد اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے ملک کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جمہوریت جو ہے وہ پھلے پھولے، تو ہر شہری کو مکمل طور پر سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ تو اس لیے آپ بھی کچھ سوچیں۔ میں اس پہ 14 نکات، 14 پوائنٹس جو آپ نے ہر صورت کل کو کس نے یعنی حقیقی آزادی دیکھنی ہے، ایک نہ ایک دن تو اٹھنا ہے اس قوم نے، کب اٹھے گی وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اٹھے گی ضرور۔ تو آپ نے کچھ پوائنٹس ہیں جو مد نظر رکھنے ہیں، اگر اس پہ عمل نہ کیا تو یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ وہ پھر سار اٹھائیں گے، پھر یہ آپ کی چلتی ہوئی حکومت گرا دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس لیے نمبر 1، جتنے اعزازات ہیں سب واپس کیے جائیں، یعنی ان حکومتوں کے دوران یہ جو تمام ملٹری بیکڈ یا ملٹری فرنٹ کے طور پہ جو حکومتیں چلی ہیں، ان سب میں جو جو یعنی باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے، جو اعزاز دیے گئے اس میں حتیٰ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا تمغہ، کوئی اعزاز کسی کو دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے۔
کیونکہ اگر وہ اعزازات واپس نہ لیے گئے تو کیسے آپ کہیں گے کہ جناب ایک غلط حکومت جو ہے آپ کے اوپر موجود تھی؟ ان کے تو قول و فعل میں تضاد ہے، ان کی ہر کہی ہوئی بات غلط اور جرم ہوگی۔ نمبر 2، جس نے آئین شکنی کی اس میں آپ کا جناب چیف جسٹس آ جائیں، اس میں آپ جو ہے آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ الیکشن کمشنر آ جائیں، اس میں جو جرنیل جو آرمی کوئی بھی کسی بھی پبلک آفس ہولڈر جس نے آئین شکنی کی ہے اس کو مکمل سزا دی جائے، اور جو مر گیا ہے اس کی قبروں پر علامتی سزا دی جائے۔ نمبر 3، ہر بزنس سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ختم کیا جائے، جتنی فوجی فاؤنڈیشن اور جتنی فوجیوں کے یہ بزنس ہیں یہ تمام لے کر حکومت کی عوامی حکومتی تحویل میں لیے جائیں اور ان کو سزا دی جائے اور آئندہ سے ان کو بتایا جائے کہ آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، یعنی 4 تھا کہ بزنس کے لیے، اور نمبر 5، بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی ہو، کوئی یہ ٹریننگ کرنے انگلینڈ امریکہ کہیں نہیں جائیں گے، کوئی ادارے کا بندہ ٹریننگ لینی ہے یہیں پر لی جائے جناب، جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ باہر نہیں جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہمارے اداروں کے لوگ ہیں یہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکیں گے، جیسے اب عاصم منیر بغیرت نے اپنی بیٹیوں کو بھی دیے ہوئے تھے، تو یہ کسی صورت بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس پر مکمل سختی کی جائے گی۔ پھر جو ہے نمبر 6، کوئی شخص وہ خواہ آپ کی سیاست میں آنا چاہے، خواہ ان اداروں میں ان کی سیکیورٹی میں کمی کی جائے، کوئی ان کو سیکیورٹی وہ اتنا بڑا پروٹوکول اگر آپ نہیں کر سکتے جناب، ان لوگوں کو آنے دیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اس ملک کی خدمت جب آپ کریں گے نا تو آپ موت سے بھی نہیں ڈریں گے، اور جب آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں انصاف دیں گے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کو لوگ مار دیں گے۔ تو ایسے بے غیرت جو پورا پروٹوکول لیتے ہیں اور جن کی بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی نمبر 7، تمام ادارے فعال کیے جائیں اور کوئی ادارہ دوسرے میں انٹرفیئر نہ کرے، اور اگر کبھی بھولے سے کرے تو اس کو مکمل طور پہ سزا دی جائے اور اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ ایسے نہیں کہ جناب آپ عیاشیاں کریں، پولیس کو بھوکا ننگا رکھیں، کبھی آپ ججوں کو کرانٹ لگائیں، کبھی کچھ کریں، نہیں، ہر ادارہ اپنی حد میں رہے گا۔ جی اس کے بعد ہے نمبر 8، تقرری میرٹ پر ہوگی اور غیرت پر بھی، یہ بھی یاد رکھیں، میرٹ اور غیرت، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے لوگ جناب بھرتی کرنے اور پہلا آپ کا جو کرائیٹیریا یہ ہو کہ جو بے غیرت ہے اس کو بھرتی کر دیا جائے، جو مینج ہو سکتا ہے، اور پھر سفارشوں کو سنا جائے، اس کو مکمل ختم کیا جائے اور اس پر سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ نمبر 9، 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لازمی ہو، کوئی دوسری جاب، کوئی حکومتی ان کو جو ہے وہ خدمت نہ کی جائے ان کی، کوئی ان کو جو ہے یہ نہ کیا جائے کہ جناب کبھی وہ وابڈا کے چیئرمین بن جائیں، کبھی وہ کسی اور ادارے کے چیئرمین بنے ہوں، نہیں، بس 60 سال کے بعد ہر بندہ ریٹائر ہوگا اور پینشن لے گا۔ جی اس کے بعد ہے کہ ججز میرٹ پر بھرتی ہوں، نہ کہ ان کرنیلوں جرنیلوں کے کہنے پر ہوں، تاکہ وہ انصاف کر سکیں، نہ کہ قاضی کی طرح مینج ہو سکے اور ان بے غیرت لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر جو ہے وہ حاجی امین الدین جیسے فیصلے دیں اور پھر بغیرتی کریں کہ میں ماں کا جنازہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ جی اس کے بعد ہے نمبر 11، نشہ ٹیسٹ ہو، یہ جو ہر سیویلائزڈ کنٹری میں ہے کہ جو ایسے ادارے ہیں جس میں ججز آتے ہیں، جس میں پولیس والے، جس میں فوجی کے، ان کا نشے کا ٹیسٹ کیا جائے، اگر کوئی نشہ کرتا ہو تو اس کی پروموشن کو روکا جائے، نہ کہ یہ بے غیرت سائیکو پیتھ ہمارے سروں پہ بیٹھ کے چاچو وسکی بن کے ملک کو تباہ کریں۔ اس لیے یہ ٹیسٹ ضروری ہے، اور دوسروں کو یہ کہیں کہ جناب یہ نشئی ہے اور خود نشے کی لت ان کو لگی ہوئی ہو، اس لیے نشے کا ٹیسٹ ہوگا۔ پھر ایک ادارہ جو کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھی کہا تھا، ایسا ادارہ بنایا جائے جو ان آئین پر عمل درآمد کرائے اور اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ جی اس کے بعد تمام مولویوں پر ایک یعنی قدغن لگائی جائے، ڈنڈا ان کے سروں پر رکھا جائے تاکہ شتر بے مہار کی طرح فتوے نہ دیں، کسی کو کافر کافر نہ کہیں۔ اور آخری یہ ہے کہ چوراہوں پر لٹکتی ہوئی لاشیں نظر آئیں، جو ملوث پایا گیا ہے اس کو یا علامتی قبروں پر کوڑے مارے جائیں یا چوراہوں پر لٹکایا جائے۔ اس کے بغیر جناب پاکستان میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔